کہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا مطلب ہے وہ شخص جو جیلس ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا۔ اس آیت سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور اس نے نافرمانی کی، کیونکہ یہاں حکم کس کو ہوا؟ فرشتوں کو، اور ساتھ آیا کہ سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ گویا کہ ابلیس وہ واحد فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، قصہ آدم اور ابلیس کے 7 دفعہ مختلف صورتوں میں ذکر میں وہ آیت نہیں آئی سوائے ایک جگہ کہ وہ ہے سورہ الکہف، آیت نمبر 50۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے، سورہ التحریم میں ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا، کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے۔ اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا، آیت نمبر 50، تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا، جن اور انسان۔ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی، مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر سیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا